اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جو مزدور ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ روزے رکھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، مگر مزدور اگر وہ بیچارہ دن کو کام پر نہ جائے، وہ دہاڑی نہ لگائے تو اس کے گھر کا چولہا نہیں جل سکتا۔ اس کے گھر کے حالات ایسے ہیں، آخر اس نے کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے تو اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے۔ اس دور میں ہم لیبر ڈے تو مناتے ہیں، مزدوروں کا عالمی دن تو مناتے ہیں، مگر مزدور کو ہم ریلیف کیا دیتے ہیں؟ مزدور کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی تو کرتے ہیں، اس دن ہم چھٹی بھی کرتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر چھٹی ہوتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ دیگر گوں حالات ہیں وہ اس معاشرے میں رہنے والے مزدور کے ہیں۔ اگر وہ ایک دن کام نہ کرے تو اس کے گھر کا سرکٹ نہیں چل سکتا۔ تو وہ مزدور بیچارہ رمضان المبارک میں کیا کرے؟ کام تو اس نے کرنا ہے۔ اب جو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے آخری الفاظ یہ ہیں، فرمایا وَخَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ جو اس مبارک مہینے میں اپنے ماتحت سے کام میں تخفیف کرتا ہے، کام میں نرمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مالک کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کو آگ سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ وہ مالک یا وہ ٹھیکیدار جس کے ہاں لوگ کام کرتے ہیں، جس کے ہاں مزدور مزدوری کرتے ہیں، اس مالک کو چاہیے، اس ٹھیکیدار کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں مزدور، ان کے ساتھ نرمی کرے، ان کے ساتھ کام میں تخفیف کرے، تاکہ وہ بھی مسلمان ہوتے ہوئے روزہ رکھ سکیں اور مزدوری بھی کر سکیں۔ اگر مالک اس طرح برتاؤ کرے گا تو ایک تو مزدور کا دل بھی خوش ہوگا اور وہ روزہ بھی رکھے گا، تو اس کا اجر مزدور کو روزہ رکھنے کا ملے گا ہی، مگر جو مالک ہے، جو ٹھیکیدار ہے، جو کام میں تخفیف کر رہا ہے، اللہ نے اس مالک کو، اس ٹھیکیدار کو بخشش اور مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے اور اس کو آگ کی آزادی کا پروانہ عطا کیا ہے، اس لیے کہ اسے بھی خبر ہے مزدور بیچارہ کام نہ کرے، اگر ایک دن وہ مزدوری نہ کر سکے تو اس کے گھر کا سرکٹ نہیں چلتا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ کیا لے کے جائے گا؟ اس کے پاس، بیچارے کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اس کی زندگی کے معاملات کیسے چلتے ہیں؟ بلکہ جس معاشرے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر جو غریب ہے اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ مزدوری نہ کرے تو اس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، اگر وہ مزدوری نہ کرے تو وہ اپنے بچوں کا علاج معالجہ نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا،
اور اگر غریب مزدوری نہ کرے تو اس کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ درم برم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے، مزدور نے کام بھی کرنا ہے اور روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان المبارک میں اپنے متاحت سے، مزدور سے، کام کرنے والے کے کام میں تخفیف کرتا ہے اور اس کے تھوڑے کام کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس مالک کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو آگ سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں سب مالکوں کو چاہیے، سب ٹھیکیداروں کو چاہیے کہ جو مزدور ہے اس کے کام میں تخفیف کریں، اس کو ترغیب دیں کہ آپ بھی روزہ رکھو، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، اور آپ جتنا کام کرو گے ہم ٹھیکیدار تمہارے اوپر راضی رہیں گے۔ جب اس طرح مالک کرے گا، اس طرح ٹھیکیدار کرے گا، دونوں جو مزدور اور مالک ہے، جو مزدور اور ٹھیکیدار ہے، جب اس طرح وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے اوپر کرم کرے گا۔ مزدور پر کرم اس لیے ہوگا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اور جو مالک اور ٹھیکیدار ہے اس پر کرم اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے متاحت پر کام میں تخفیف کی ہے، اور اس تخفیف کی وجہ سے اللہ مالک کو بخش بھی دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے آزادی بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔